دیکھیں جو ہے وہ جہاں تک بات ہے ایڈوانس پیمنٹ کرنے کی اور چیز جو ہے وہ بعد میں حوالے کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے کچھ احتیاطیں ہیں وہ ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مخصوص ایک بے کہلاتی ہے بے سلم، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، چیز جو ہے وہ بعد میں حوالے کی جاتی ہے. تو اس کی اپنی بھی کچھ مخصوص شروط ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو جو اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو بہرحال تجارت کے مسائل سیکھنے چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کاروبار ہم نے کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے، یہ کام جو ہے اس کے بارے میں شریعت کے جو ضوابط ہیں وہ کیا ہیں، حدود و قیود اس کی کیا ہیں. الگ الگ قسم کی بیوع ہوتی ہیں بعض، تو جو بے سلم ہوتی ہے اس کی اپنی مخصوص شرطیں ہیں. تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے جو بے سلم کے ذیل میں آتا ہے تو اسے پھر ان شرطوں کا معلوم ہونا ضروری ہے اور ان شرطوں کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ان شرطوں کی رعایت نہیں کرے گا تو پھر ناجائز کا ارتکاب کرے گا، گناہ گار ہوگا. ایک اسی طرح بعض اوقات استثناء ہوتا ہے. استثناء کا مطلب ہوتا ہے آرڈر پر کوئی چیز بنوانا. تو بعض اوقات آرڈر پر بھی کوئی چیز بنوانے کے لیے پہلے سے ہی پیمنٹ کر دی جاتی ہے، کبھی بعد میں کرتے ہیں کبھی پہلے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ویسے جائز ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے عرف وغیرہ کا جو معاملہ ہے اسے ملحوظ رکھا جائے. ویسے جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو بے سلم اور استثناء یہ دونوں جو ہے وہ ویسے جائز نہیں ہونے چاہیے تھے کہ بے سلم کے اندر جو ہے وہ قبضے سے پہلے والے معاملہ پایا جا رہا ہوتا ہے، استثناء کے اندر بھی جو ہے وہ معدوم کی بیع والی صورت بن رہی ہوتی ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے یہ درست نہیں تھی، لیکن شریعت نے ان کی اجازت دی حاجت کی وجہ سے. لیکن اب ان کے ساتھ کچھ اصول شریعت نے رکھ دیے ہیں، ان اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہے. تو جو اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر پراپر علم حاصل کریں دین کا تو سبحان اللہ کیا بات ہے، اور اگر پراپر علم حاصل نہیں کرتے تو کم از کم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے، کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے کسی اچھے قابل مفتی صاحب سے مل کر ان سے جو ہے وہ رہنمائی لے لی جائے، یا کسی دارالفتاء سے رابطہ کر کے وہاں سے باقاعدہ شرعی رہنمائی لے کر ہی کام شروع کیا جائے تاکہ ہر طرح کی خرابی سے بندہ بچ سکے. باقی جہاں تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ جو پہلے سے لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ واپسی، بعض اوقات الگ الگ عبارتیں ہوتی ہیں. کبھی تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نو ریٹرن، کبھی یہ لکھ دیتے ہیں، یہ اردو کے اندر لکھ دیا کہ خریدی گئی چیز قابل واپسی نہیں ہے، یا اور کوئی اس مفہوم کا جملہ کوئی بھی اگر انہوں نے ایسا لکھ دیا کہ جس کے اندر برات پائی جا رہی ہو، عیب سے برات کی، کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے. بندے نے اگر ذمہ داری اپنی جو ہے وہ چھوڑ دی، کہہ دی کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، چیز جیسی بھی ہے بس سامنے ہے خرید لو، تو یہ اس صورت میں عیب ساکت، خیار عیب جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. نہیں تو خیار عیب جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اگر جو خریدنے والا ہے وہ اپنی رضامندی سے اگر وہ خریدتا ہے تو وہ خیار عیب، اس کو شرعی اصطلاح میں خیار عیب کہتے ہیں. خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز بندے نے خریدی، خرید و فروخت کا معاملہ کیا، بعد میں عیب نکل آیا تو اس عیب کی وجہ سے وہ چیز لوٹانے کی اجازت ہوتی ہے. یہ کہلاتا ہے خیار عیب، یعنی کسی چیز کو عیب کی بنیاد پر واپس کرنے کا اختیار. تو لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی ایسی بات پہلے سے نہ کی گئی ہو جو خیار عیب کو ساکت کرنے والی ہو. اگر پہلے سے ہی جو بیچنے والا ہے، جو بائر ہے، پہلے سے ہی اس نے ایسی بات کہہ دی، صراحت کر دی، چاہے وہ صراحت تقریراً ہو یا تحریراً ہو، یعنی زبانی کر دے یا تحریری طور پہ کر دے یا لکھ کے لگا دے، چسپاں کر دے کہ بھئی چیز کی میری ذمہ داری نہیں ہے، دیکھ کر آپ نے کوئی چیز واپس نہیں ہوگی، یعنی خیر عیب نہیں ہے. تو اور جب لینے والا خریدار ہے، خریدار نے جب لے لیا اور اس کو پتہ ہے یہ لگا ہوا ہے، اس طرح اس نے دیکھا پڑا، تو صورت میں خیر عیب ساکت ہو جاتا ہے، تو پھر اختیار نہیں رہتا. باقی ایک جو ہے وہ لفظ کی وضاحت بھی کر دوں کہ یہ لفظ جو ہے وہ بیع و شراء ہوتا ہے، شرع نہیں ہوتا. بیع و شرع نہیں ہے، بیع و شراء ہے. شین کے نیچے زیر ہے، شین را الف اور آگے حمزہ، شراء، بیع و شراء.